اتنا مقدس مہینہ چل رہا ہے رحمتوں برکتوں والا، لیکن آج مسلم علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھڑلے سے کھلے عام ہوٹلیں چل رہی ہیں، اس میں کھانے جو آتے ہیں باہر کسی دوسرے غیر مسلم علاقے سے نہیں بلکہ مسلم علاقے سے مسلم لوگ ہی کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ انتہائی شرمندگی کا مقام ہے۔ اللہ پاک تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، کہ کہیں تم نیک بن جاؤ، روزوں کی برکت سے نیک اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن یہاں تو نہ روزہ ہے تو پرہیزگاری کا سوال ہی ختم ہو گیا، سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، کیونکہ روزہ ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ روزے رکھو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ نظام مصطفیٰ، پہلے بھی میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ نظام مصطفیٰ ایک ایسا مقدس قانون ہے، ایسا مکمل جامع اور مانع قانون ہے کہ نہ اس میں کوئی بات رہ گئی ہے نہ کوئی زیادہ کی بات ہے، بالکل جامع اور مانع قانون ہے کہ اگر اس کے فرائض و واجبات و سنن کو ادا کیا جائے، جیسا کہا گیا ایسا کیا جائے، تو خود کی زندگی اور دوسروں کی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی امن و امان میں گزرے گی۔ دنیا میں اگر نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، اور ہوا بھی تھا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، اور انشاءاللہ تعالی حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ دنیا نے دیکھا پچھلے زمانے میں اور آگے دیکھے گی کہ اگر نظام مصطفیٰ اچھے طریقے پر اس پر عمل کرتے ہیں تو دنیا میں امن و امان اور سلامتی پھیل جائے گی۔ لہٰذا جو بھی بتایا گیا قرآن و حدیث میں، اس پر اگر بندہ سچے دل سے رضا الہی کے لیے عمل کرنا شروع کر دے، خود کی اور دوسروں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اب حضور کا ایک معجزہ ہے، اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ حضور کو فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم بنایا گیا۔ اس کا مطلب کیا؟ آسان مطلب اس کا یہ ہے کہ بات اتنی اگر پھیلاؤ تو تم پھیلاتے ہی جاؤ، تشریح کرو تو کرتے ہی جاؤ۔ 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا صوموا تصحوا، ہر صدی میں تحقیق ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوگی، فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں۔ ہر بیماری کا علاج حضور کے اس فرمان میں ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ ہر بیماری جو آج نظر آتی ہے، پچھلے زمانے میں جو بھی بیماریاں پھیلی، ہر بیماری کا علاج روزے میں ہے۔ دنیا نے تحقیق کی، مسلمانوں نے عمل کیا، غیر مسلموں نے، سائنٹسٹ نے، غیر مسلم سائنسدانوں نے بھی اس پر تحقیقیں کی، ریسرچ کی، آج بھی کرتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز ہے۔ ایک نے تو کہا کہ اگر مسلمانوں کو، میں بھی آگے عرض کروں گا کہ اگر مسلمانوں کو دوسری نعمتیں نہ ملتی، ان کا اسلام انہیں دوسری نعمتیں نہ دیتا، تو اگر صرف روزہ ہی ان کو ملتا تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں میں عرض کروں گا، پھر الحمدللہ مکمل تحقیق کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضور کا فرمان جو ہے صوموا تصحوا، بس اسی کی کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اب مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ میں فائدے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، فائدے ہوتے ہیں یا نہیں، اگر محبوب کی زبان سے نکلا ہے تو بس کرنا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ذہن والے بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس سائنسی تحقیق آپ نے پیش کی کہ اس سے تو یہ فائدہ ہے، تو پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وضو میں اتنی برکتیں ہیں تو پھر اس فائدے کو، اس سائنسی ریسرچ کو دیکھ کر کے پھر وضو کرنا بار بار شروع کر دیتے ہیں۔
وضو کیا جائے لیکن سائنسی تحقیق کو دیکھ کر نہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھ کر، سائنسی فائدوں کو دیکھ کر نہیں۔ ثواب اسی وقت ملے گا جب رضا الہی کے لیے مصطفیٰ کی بات پر آپ نے لبیک کہا ہوگا۔ اللہ پاک تمامی مسلمانوں کو فرامین مصطفیٰ علیہ السلام پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر ویکیپیڈیا پر یا کسی بھی سائنسی ریسرچ سینٹر کی کسی بھی ویب سائٹ پر اگر سرچ کریں گے جس نے روزے پر ریسرچ کیا ہوگا، آپ کو وہاں پر روزے کے فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ اب مختصراً انداز میں کچھ فائدے جو ضروری ہیں وہ پیش کرتا ہوں، لیکن عقیدہ یہی ہونا چاہیے، غیرت یہی ہے کہ بس ہم حضور کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حضور نے کہا ہے اس واسطے عمل کرتے ہیں۔ جو ہم نے سائنسی تحقیق اور ریسرچ کا اس کا جو روزے کا فائدہ ہم نے سنا ہے، اس تحقیق جو سنی اس کو سن کر کے ہم روزہ نہیں رکھتے، بلکہ روزہ اسی واسطے رکھتے ہیں اور اسی واسطے رکھیں گے کہ حضور نے فرما دیا ہے۔ ایک مقولہ بہت مشہور ہے روزے کے متعلق، انگلش میں فرمایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا ہے، عام انسانوں نے نہیں، ڈاکٹروں نے، ریسرچرز نے کہا ہے، فاسٹنگ از دا کی آف ہیلتھی لائف۔ سبحان اللہ، روزہ صحت مند زندگی کی چابی ہے۔ آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ سنت مصطفیٰ پر جو عمل کیا کرتے ہیں، سنتوں کے مطابق جو زندگی گزارا کرتے ہیں، وہ بہت کم بیماریوں میں مبتلا ہوا کرتے ہیں، بہت کم بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ سنت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ حضور کی ہر بات 100% صحیح ہے، اور ہر بات میں برکتیں اور رحمتیں اور تندرستیاں ہی تندرستیاں ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جو نتیجے آئے ہیں میں وہ ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے کہا کہ روزے کی برکت سے معدے، سٹمک کی تکالیف، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر روزے رکھیں گے صحیح انداز میں تو ڈائجسٹک سسٹم بھی نظام درست اور بہتر ہو جایا کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں روزہ شوگر لیول، بہت عام بیماری ہے شوگر اور ڈائبٹیز، شوگر لیول کولیسٹرول کو اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے یعنی کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ چیزیں فرامین مصطفیٰ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں خصوصی طور پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے، بہت زیادہ سوچنے اور بہت زیادہ برے خیالات کی وجہ سے یہ بیماری آج بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اگر اس کا علاج چاہتے ہیں تو پھر حضور کا جو فرمان ہے اسی پر عمل کیا جائے، صوموا تصحوا، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ۔ پھر کہا گیا کہ روزے کی برکت سے موٹاپے میں کمی آتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ روزے کی برکت سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، امیون سسٹم یعنی کہ جو مضر بیکٹیریاز ہیں جو جسم میں داخل ہو کر کے بیماریاں شروع کرتے ہیں، تو بیماری سے حفاظت کے لیے جو سسٹم ہوتی ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں امیون سسٹم۔ روگ پرتیرودھک شکتی جو ہوتی ہے وہ امیون سسٹم بہت ہی مضبوط ہو جاتی ہے روزوں کی برکت سے۔ روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو انسولین استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن روزے کی برکت سے اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے، اس کا استعمال اگر نہیں کریں گے تو چل بھی جائے گا۔ الحمدللہ حضور کا فرمان ذہن میں رکھیں اور ساری سائنسی تحقیقات کو سنیں، صوموا تصحوا، بس حضور نے فرمایا ہے تو صحت ہی صحت ہے، اور کیا کیا ہے وہ سماعت کریں۔ روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے، روزے کی برکت سے جگر کے ارد گرد جمع ہونے والی چربی کم ہو جاتی ہے،
جس سے جگر تندرست اور توانا ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے جلد کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جلد کا جو چمڑی کا کینسر ہے اس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ ہڈوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بھی بہت بہتری آتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو روزوں کی برکات سے نوازے۔ دوسری تحقیق میں بھی جو یہ باتیں کی گئیں وہ باتیں بھی ہیں اور کچھ اضافی باتیں ہیں کہ روزے رکھنے سے ڈپریشن، ذہنی تناؤ، جسمانی کھنچاؤ اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، جو پاگل ہونے لگتے ہیں، اگر ان کو شفا چاہیے تو بس روزے رکھنا شروع کر دیں۔ روزہ رکھنے کے میں نے بتایا کہ بے اولاد عورتوں کے یہاں اولاد ہونے کے بہت امکان ہو جاتے ہیں، امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ کینسر اور اس کے علاوہ شریانوں کی تمام بیماریوں کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ روزہ انسان کی ظاہری خوبصورتی، جلد کی تازگی، بالوں حتیٰ کہ ناخنوں تک کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ روزوں سے انسانی جسم میں موجود زہریلا مواد اور دیگر فاسد مادے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سائنسی ریسرچوں کے سننے کے بعد نہیں بلکہ حضور کے فرمان کو سننے کے بعد اللہ پاک تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ گھر کی عورتیں اور بیٹیاں روزہ رکھتی ہیں، تو غیرت تو یہ ہونا چاہیے، مردانگی تو یہ ہونا چاہیے کہ مرد بھی روزہ رکھیں۔ اب عورت سے تو زیادہ کمزور نہیں ہے نا، مرد کو اللہ پاک نے طاقتور بنایا ہے، لہٰذا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے بلکہ مرد کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ جس پر روزہ فرض ہے ہر انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے فرمان ہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے سائنسی فائدے ہوں یا نہ ہوں، اور ہوں گے ہی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے صوموا تصحوا۔ حضور کے فرمان پر اللہ پاک تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔